میرے دوستوں بزرگوں، اکثر جو ہے نا ہم لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں ہمارے قبول نہیں ہوتی ہے، اور ہم دعا مانگ مانگ کے اللہ رب العزت سے تھک گئے، لیکن ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اس کی جو ہے نا کچھ وجوہات ہے، اگر وہ وجوہات جو ہے نا ہم دور کر لیں اور اللہ سے اس طریقے سے دعا مانگے جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، تو انشاءاللہ تعالی کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ کوئی دعا جو ہے نا وہ رد نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے نا کچھ دعائیں اسی وقت قبول ہوتی ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہم جو چیز مانگتے ہیں ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، کم عقلی کی وجہ سے ہم ایک چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ چونکہ ہمارا خالق ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے نا دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس کو مؤخر کر دی جاتی ہے یا آخرت کے لیے رکھ جاتی ہے، بعض اوقات اسی وقت قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ دعائیں کس طرح قبول ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوست بزرگوں، بعض لوگ جو ہے بلکہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعائیں اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ ہم دعا کو جو ہے نا جو دعا مانگنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اور جس طریقے سے ہمیں مانگنا چاہیے تو وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا جو لباس ہے اور آپ کا جو طریقہ ہے وہ جو ہے نا وہ خالص ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے نا یعنی حلال کمائی سے ہونا چاہیے۔ آپ کی جو آمدن کا ذرائع ہیں وہ حلال ہونی چاہیے۔ حرام آمدنی والے جو ہے جو کہ اللہ ان کو رزق دیتے، اللہ سب کے لیے جو ہے نا اس کائنات میں جو دنیا کی زندگی ہے اس میں اللہ رحمان ہے، اللہ جو ہے نا کافر کو بھی کھلاتا ہے اور مسلمان سب کے لیے کرائٹیریا ہے، لیکن دعا کے لیے جو کرائٹیریا اعلان کیا وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ حرام سے بچنا ہے اور حلال ذرائع کو اختیار کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے نا سکھلایا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ دعا شروع کریں تو وہ آپ الحمدللہ سے شروع کریں، کیونکہ الحمدللہ جو ہے یہ قرآن شریف کی جو ہے نا سورہ بقرہ کی جو ہے نا یا سورہ فاتحہ کی پہلے الفاظ ہیں، جیسے قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تمام جو ہے نا تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہے نا تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس الفاظ سے دعا کی شروعات کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے نا ثنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ علماء کرام نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ ثنا مانگیں، اور ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی طریقہ یہی بتلایا گیا ہے کہ پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، پھر ہم درود پڑھتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے اپنی مناجات اور دعائیں کرتے ہیں اس میت کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نماز کے بعد پہلے اللہ کی ثنا بیان کریں، الحمدللہ اس کی تعریف بیان کریں، پھر جو ہے نا ثنا بیان کریں، پھر جو ہے نا بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ہے نا بلکہ عموماً علماء کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں، لیکن اگر ٹائم شارٹ ہے تو کم از کم جو ہے نا آپ الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کوئی بھی درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد جو دعا مانگنا ہے وہ ہم دعا مانگتے نہیں بلکہ ہم دعا پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو ایک رٹائے جو ہے نا دعا اپنے لیے مخصوص کر لی ہے کہ اللہ یہ کر دو کر دو یہ کر دو کر، جیسے ہم جو ہے نا کوئی ہمارے جو ہے نا کوئی ہمارے گھر میں یا کوئی ہمارے جو ہے نا کوئی کرایہ دار ہے، نعوذ باللہ من اللہ پاک، یا جو ہے نا نعوذ باللہ ہم ان کے مالک ہیں کہ ہم ان کو حکم دے رہے ہیں، تو ہم تو اللہ سے مانگتے نہیں ہے، دعا مانگی جاتی ہے۔ جیسے ہم اگر ہمیں کچھ قرض کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، یا جو ہے نا ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اپنے رشتہ دار کے پاس، کسی یار دوست کے پاس کہ جی ہمیں جو ہے نا بہت تھوڑے سے پیسے کی ضرورت ہے، بھلے 1 لاکھ روپے دو 50 لاکھ دو، تو پہلے اس کو پورا اپنا قصہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس کو فوراً نہیں بولتے کہ بھائی ہم آئے ہیں 1 لاکھ روپے ہمیں دے دو، ہمیں ضرورت ہے بعد میں ہم دے دیں گے، نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ پہلے اس کو اپنا پورا جو ہے نا حقیقت بیان بولیں کہ جی جو ہے نا یہ معاملات ہے یہ معاملات ہے، اور اس طرح میں نے یہ کوشش کرے، پورا قصہ بیان کر کے اپنا پورا حال بال بیان کر کے اس کے بعد ہم اس بندے سے ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، یا جو ہے نا حالانکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دے گا یا نہیں دے گا،
پتہ نہیں وہ دے گا نہیں، بعض اوقات وہ دے دیتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں بھی دیتا ہے، حالانکہ ہمارا گمان ہوتا ہے جس کے پاس ہم جاتے ہیں یا یہ آدمی جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اس سے جو ہے نا ہمیں جو ہمارے مطلب ہے یا جو ہمارا تقاضا ہے یہ پورا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ اس آدمی کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، آیا وہ بعض اوقات آدمی کی بڑی جو ہے نا ایک توقع ہوتی ہے اس آدمی سے جب جاتے تو اتنی باتیں کر لیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کا دل چاہے گا کہ یار اگر میرے پاس کچھ معاملات ہوتے ہیں میں اس کے ساتھ مدد کرتا ہوں، ایسا ہے یہ عموماً جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت جو ہے نا، لیکن اللہ کی ذات سے جو ہم ہے نا اس طرح تو ہم جو ہے نا جب ہم ایک انسان سے جو ہے نا کوئی چیز قرض لے کے اور امداد کی شکل میں تقاضا کرتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوست بزرگوں کہ آپ کے گھروں پہ جو بھکاریات ہیں تو کتنا جو ہے نا انہوں نے اپنا معصوم چہرہ بنایا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ جو ہے نا آپ کے سامنے کہ جی اللہ کے نام پہ جو ہے نا اور جو ہے نا غریب ہوں اور میرے بچے بھوکے ہیں اور ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، اور ان کی حالت دیکھ کے آپ یقیناً جو ہے نا کچھ نہ کچھ ان کو دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ دنیا میں ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ سب معاملات ہوتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب معاملات خود کرتے ہیں اور ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ جب دوسرے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آتے ہیں، اگر ہم کسی اور کے پاس کسی مدد کے لیے کسی قرض کے لیے آتے ہیں تو ہم وہ ہدیہ دیتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں اس خالق کائنات کے سامنے ہم کیوں نہیں گڑ گڑاتے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے؟ اگر وہ جان آج نکال لے، روح نکال لے، ختم تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ہم جو ہے نا اس ذات کے سامنے ہم جو ہے نا دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں، دعا کو مانگا کریں، یقین کریں کہ اگر آپ جو ہے نا دعا کو مانگے نا اللہ سے کہ ایک ایک لفظ کا آپ کو بھی پتا ہو، ہم جو دعا پڑھتے ہیں خدا کی قسم ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا، ہم جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں، بس وہ یعنی جو ہمارے علماء کرام ان کے پاس رکھی رکھے دعائیں ہیں، ہمارے پاس اس سے بڑھ کے رہے نا وہ تو پھر بھی ہمارے پاس ٹائم تو یوں کرتے ہیں، ہم نے دیکھے بڑے لوگوں کو یوں کر کے بس نکل جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں، ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں یا ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگنا جو ہے یہ تو اپنی جو ہے نا ہم ابدیت ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا کائنات کا مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں سب کچھ دینے والا، یہ ہماری زندگی اس کی محتاج ہے، باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں لگتی ہیں اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ میری نعمتوں پہ گننے بیٹھے تو آپ گن نہیں سکتے ہو۔ اور میرے دوستوں بزرگوں اس رب سے اگر آپ نے دعا قبول کروانی ہو تو پھر دعا مانگا کریں، دعا پڑھا نہیں کریں، پھر آپ کا یہ گلہ شکوہ ختم۔ اور آپ دیکھو ایک دو مرتبہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہو گئی اور کون سی نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں دوران دعا یعنی مجھ پہ جو ہے نا ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ میرے بدن کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی خشیت الہی کی وجہ سے اور جو ہے نا رونے کی وجہ سے، تو جب میرے بدن کے بعد جو ہے نا اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ سے جو ہے نا خوف کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں اور وہ دعا جب میں مانگتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ دعا میری قبول ہو گئی۔ ادروائز جو ہے جس طرح ہم دعائیں مانگتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ جو ہے نا معاملات ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اللہ کا ہمیں فضل ہے، ہمارے پاس اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں جو ہے اللہ سے جو ہے مانگے اور وہ دیتا ہے اور وہ خوش ہو کے دیتا ہے۔ باقی لوگوں کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، بھلے اپنے باپ سے بھی آپ کچھ مانگے آپ کو پتہ نہیں کہ وہ دے گا یا نہیں دے گا، یا ماں سے کچھ مانگے تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دے گا یا نہیں دے گا، لیکن جو ہے نا اللہ کی ذات وہ رب کریم وہ ذات ہے، ایسی کریم ذات ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بن دعا کے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تو جب ہم مانگیں گے تو وہ کیوں نہیں دے گا، وہ بالکل دے گا اور اتنا دے گا کہ آپ اس کو سنبھال بھی نہیں سکیں گے۔ تو اگر اللہ سے سب کچھ لینا ہے تو اللہ سے اپنی چھوٹی چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی بات ہے وہ اللہ سے مانگے، اس کی شان کے مطابق مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی شان کے مطابق ادا کرے گا، اور جب وہ اپنی شان کے مطابق ادا کرے گا تو پھر اس کے ساتھ جو ہے نا اللہ سے عافیت اور غنا بھی مانگے کہ اللہ جو ہے نا مجھے جو ہے نا دل کا غنا بھی نصیب کرے، تاکہ میں پیسوں کی محبت میرے دل میں نہ جائے بلکہ محبت اللہ کی ذات کی ہو، اور جو ہے نا پیسوں سے ہم جو ہے نا اپنی ضروریات۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جو لوگ چینل پہ سے میری درخواست ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات۔
تب تک اللہ اپنے ایمان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.